ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود اندر داخل ہو رہے مسجد میں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ظاہر ان کو یہ کہنا، ان کو خطاب نہیں تھا، مگر جب ان کے کانوں میں بات پڑی فوراً بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، دروازے میں بیٹھ گئے، جوتوں میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا رے آپ کو تو نہیں کہا فرما، یہ تو اندر کے لوگوں کو حکم تھا۔ کیا کہتے ہیں کہ جب آقا مدنی کان میں بات پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، تو ان پینوں میں کوئی طاقت نہیں کہ آگے بڑھیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرات تشریف لے گئے عمرے میں، حج میں گئے، انہیں پتہ ہے آپ کے گھر مسجد سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی جا رہے ہیں گھر کی طرف، آپ کے گھر میں ہی آپ کا دروازہ، مسجد ہی میں آپ کا دروازہ کھلتا تھا۔ جب اندر تشریف لے جانے لگے، آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر گھر تشریف لے جانے کے بعد بھول گئے، صبح کو نماز کے لیے واپس تشریف لائے تو دیکھا وہ صحابی وہیں کھڑے۔ آپ نے پوچھا تم یہیں کھڑے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کیا بات فرمائی؟ انہوں نے کہا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے حکم کے بعد یہ پیر اپنی جگہ سے ہٹ جاتے یا کہیں آگے چل جاتے تو جہنم میں جلنے کے قابل ہے۔ ساتھ کھڑا رہنا میرے لیے آسان، مگر جہنم میں ان کا تصور ہی میرے لیے مشکل ہے۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے پر اسی انداز سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں چھوٹے سے، طلحہ ابن برا، میں نے یہ واقعہ کئی جگہ سنایا بھی ہے، ان کے انتقال کے وقت قریب آ گئے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر والوں سے آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی مجھے ایسا لگتا ہے طلحہ اس بیماری میں بچے گا نہیں۔ دوسری بات فرمائی جب مر جائے اس کے کفن دفن میں جلدی کرنا۔ تیسری بات فرمائی مجھے بھی اطلاع کرنا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ 3 باتیں اور آپ یہ باتیں فرما کر چلے گئے۔ طلحہ نے پوچھا میرے محبوب کیا کہہ کے گئے ہیں، کیا فرما کے گئے؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ کہہ کے گئے کہ تو اس بیماری میں بچے گا نہیں۔ دوسری بات فرما گئے کہ جب انتقال ہو جائے کفن دفن میں جلدی کی جائے۔ تیسری بات فرما کے گئے کہ مجھے بھی اطلاع کی جائے، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ وہ بچہ چھوٹا ہے صحابی، کیا کہتا ہے، قربان جائے من حضرات صحابہ کرام کی باتوں پر۔ کہا میرے مرنے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے انتقال کی اطلاع نہ کی جائے، میرے جنازے میں شرکت کی دعوت نہیں دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیوں؟ اس وقت سردی تھی، بارش ہو رہی تھی، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے محلے سے آنا پڑتا تھا۔ تو فرما رہے وہ صحابی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جنازے میں شرکت کے لیے آنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، میرے جنازے میں شرکت کے لیے آپ کو تکلیف، میں اس کو پسند نہیں۔ چنانچہ تھوڑی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں گے، ان کے انتقال ہو گیا، گھر والوں نے غسل دیا، کفن پہنا، دفن کر دیا، نماز پڑھ کر۔ اگلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ آپ تشریف لائے اور قبر پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ طلحہ سے آپ اس حال میں ملاقات کریں کہ طلحہ بھی آپ سے بات کرتا ہو ہنس رہا ہو اور آپ بھی طلحہ سے بات کرتے ہنس رہے ہیں۔ کیسی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک بات یہ جب عذاب ہمارے پر نہیں آئے گا، اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی میں رکھیں گے۔ دوسری بات وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دوسری بات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگتے رہیں گے تو بھی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے بھائی، تو اس لیے دونوں باتوں کو زندگی میں لاؤ، کریں گے انشاءاللہ کوشش، آپ کے طریقے کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا مزاج بنا لو، کم از کم 2 رکعات عشاء کے بعد پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ ہمیں توفیق عطا